کسی نے اظہار اختلاف نہیں کیا تو اس کی تجویز منظور ہو گئی۔ ہدہد پرندے نے پوری گفتگو سنی۔ جب اجلاس ختم ہوا وہ اڑ گیا۔ سبا کے ملک میں اعلان کیا گیا کہ سونا اور جواہرات سے ایک تحفہ بنایا جائے گا، چاہے کتنا بھی خرچ ہو، یہ ایک شاندار تحفہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے رانی کو کہا کہ سلیمان ایک طاقتور اور ڈراونا شخص ہے اور صرف ایک بہت قیمتی تحفہ اسے خوش کر سکتا ہے۔ ان کا مستقبل اس کی رحمت پر مبنی تھا۔ ملک کے کلاکاروں نے دن رات کام شروع کیا تاکہ یہ خاص تحفہ بنا سکے۔ انہوں نے کئی قیمتی چیزوں کا استعمال کیا۔ آخر میں تحفہ تیار تھا۔ یہ ایک سونے کا ٹرے تھا جن کے کناروں پر 2 بھیڑیے سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تھے۔ جب رانی بلقیس نے یہ خوبصورت اور قیمتی تحفہ دیکھا وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے قاصدوں کو تیاری کرنے اور اسے سلیمان تک لے جانے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے فوج کے ایک سپہ سالار کو بھی بھیجا تاکہ سلیمان کی فوج کی طاقت کا اندازہ لگائے۔ اس نے اپنے قاصدوں سے کہا، پتہ لگاؤ کہ سلیمان اصل میں ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کی فوج کتنی طاقتور ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام کو رانی کے اجلاس کے بارے میں ہدہد کے ذریعے پہلے سے پتہ چل چکا تھا۔ جب ہدہد ملک کی سرحدوں کے گرد اڑ رہا تھا اس نے قاصدوں کا قافلہ دیکھا اور جلدی سے واپس اڑ کر سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی۔ جو کچھ بھی اس نے سنا اس سے سلیمان کو پتہ چلا کہ رانی تحفہ بھیج رہی ہے۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کا اصل مقصد اس کے ارادوں اور فوجی طاقت کا پتہ لگانا ہے۔ تو سلیمان نے حکم دیا کہ اس کی فوج تیار ہو اور رانی کے قاصدوں کے استقبال کے لیے صف بندھے۔ اس نے کچھ آدمی بھیجے تاکہ ان سے ملاقات کرے۔ نبی سلیمان علیہ السلام کا ایک ہی مقصد تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملنے سے پہلے ہی شکست محسوس کرے۔ رانی بلقیس کے قاصد اچانک ایک بڑی فوج کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے سپاہیوں کو گنتی کرنا شروع کیا اور یہ لکھنا شروع کیا کہ فوج میں کیا کیا شامل ہے۔ ان کے حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ سلیمان کی فوج صرف انسانوں سے نہیں بلکہ شیروں، چیتوں، ہاتھیوں، پرندوں اور دوسرے